الله الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا سو بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 239، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تلقین کی مجالس ناگہ دے کر منعقد فرماتے تھے کہ کبھی لوگ اکتا نہ جائیں، ناگہ کر لیا کرتے تھے کچھ۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں کوئی آتا اور آپ اس کی تعظیم فرماتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی چادر مبارک اسے پیش کر دیتے، چادر مبارک بچھا دیتے اس کے لیے۔ نمبر 240، نمبر 241، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت فرماتے تو اہل مجلس کی گفتگو میں بے ربط اپنا خیال پیش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے سلسلہ گفتگو کو ختم نہ کر لیں۔ یعنی آپ آتے کسی مجلس میں اور پہلے سے ہی لوگ اپنی کوئی باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میں آتے ہی اپنی مجلس اپنی باتیں پوری ختم کر دیں میں اور بس میری طرف متوجہ ہو جائے، ایسے نہیں فرماتے تھے۔ آپ تسلی کے ساتھ میں ان کی باتیں پوری ہونے دیتے، پھر آپ کچھ ارشاد فرماتے۔ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ سارا یورپ نے طریقہ لیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی لیا ہے، مانتے نہیں، ضد ہے بس۔ ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپس میں دو بات کر رہے ہوں تو پھر پیچھے سے کوئی آتی۔ یہ نبی کی طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں ان کا طریقہ نہیں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ہم نے اس لائن سے پہچانا ہی نہیں نبی کو۔ بہرحال نمبر 242، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مجمع میں تشریف لے جاتے ہیں اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا مانتے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک پہچان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو پسند نہیں تھی یہ بات کہ کوئی میرے تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہو۔ اور حدیث بھی اس بارے میں، بہرحال ہم تو ایک اللہ کے نبی کی 243 نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے ہیں، مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی ہرگز کوشش نہیں فرماتے تھے آپ۔ یہ آپ کا طریقہ ہے کہ اعزاز کوئی مجھے مانے کوئی مجھے نہیں۔ اللہ عزت دیتا ہے، آدمی ایسا کام نہ کرے کہ دوسروں کا دل دکھے، دوسرے پریشان ہو عزت حاصل کرنے کے لیے۔ عزت تو خدا دے دے گا۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی مجلس لگی ہوئی تھی کسی چیز کی اور آپ بھی اس میں بیٹھتے تو جہاں جگہ ملتی کنارے پر ہی بیٹھ جاتے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 244، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تشریف رکھتے تو کسی ضرورت سے اگر گھر جانا ہوتا تو آپ اگر آنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو جوتا پہن کر ہی جاتے، اور اگر آنے کا ارادہ ہوتا تو آپ جوتوں کو وہیں رہنے دیتے۔ گویا کہ آپ کی پہچان یہ تھی مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر جوتا پہن گئے تو آپ کا ارادہ واپس آنے کا نہیں ہے، اور اگر جوتا یہی ہے تو آپ کا بھی واپس آنے کا ارادہ ہے، آپ ننگے پیر جاتے۔ نمبر 245، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانو مبارک کو مجلس والوں سے آگے بڑھنے نہیں دیتے کہ اعزاز میرا کوئی مانے۔ اپنے زانو مبارک کو مجلس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے تاکہ امتیاز پیدا نہ ہو جائے۔ نمبر 246، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہوئے جس گفتگو میں مصروف ہوتے آپ بھی گفتگو میں ان کے شریک ہو جاتے۔ ایسا نہیں کہ بس کوئی بات وہ کر رہے ہوں اپنے قبیلے کی، اپنے شہر کی، اپنے ساتھیوں کی، اور آپ بس ان کو جھڑک دیں میں ان کو منع، ایسا نہیں، آپ ان کی گفتگو میں شریک ہو جاتے، لیکن ایسی گفتگو میں جس گفتگو میں کوئی برائی نہیں ہو۔ اور صحابہ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، وہ تو آپ ہی ایسی بات نہیں کریں گے۔
بہرحال اللہ کے نبی شریک ہو جاتے تھے۔ نمبر 247، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آخرت کے معاملات میں گفتگو فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ حاضرین مجلس کچھ بحث چلیے جو اس میں کچھ دھیان کم دے رہے ہیں، آپ گفتگو کو بدل دیتے اور دنیاوی کسی معاملات میں گفتگو کرنا شروع فرما دیتے تھے، دنیاوی کسی بات پر آپ بات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب دیکھتے کہ ان کا دل کچھ توجہ پکڑ گیا ہے، پھر آپ کوئی آخرت کے معاملات کی باتیں شروع فرما دیتے۔ آپ اکتاتے نہیں تھے، اپنے ساتھیوں کو اکتانے نہیں دیتے تھے، پھر آخرت کے معاملات میں باتیں، کیونکہ اصل مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا آخرت سمجھانا اصل ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی دھیان دیا ہے تمام انبیاءوں نے۔ آپ اگر دیکھیں گے تمام نبیوں کے سیرت کو تو دنیاوی معاملات میں دھیان دیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ نمبر 248، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات میں گفتگو کرتا، کھڑے کھڑے کوئی بات کرتا تو اس کو آپ ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے۔ نمبر 249، اگر کسی مسئلہ کے بارے میں بیان آپ کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں آپ اور مصروف ہیں، اور بات ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی شخص سوال کر رہا ہے، پیچھے سے کوئی پوچھ رہا ہے کچھ، تو آپ اپنی بات بدستور جاری رکھتے، اور جب آپ بات ختم فرما لیتے اپنی، آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہو جاتے، پھر اس سائل سے سوال پوچھتے، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ آپ بیچ میں نہیں رکتے تھے کوئی بات اگر کر رہے ہوں تو، یہ آپ کا عمل ہے۔ نمبر 250، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں ہوتے تو بیچ میں تشریف رکھتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کوئی ضرورت گفتگو کبھی ادھر رخ کرتے کبھی ادھر رخ کرتے، آپ سب کی طرف متوجہ ہوتے، سب کی طرف اپنے چہرے کو رکھتے۔ نمبر 251، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ مجلس کے بارے میں ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں ہم اور اگلی سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔